اسلام آباد پولیس کی غفلت کہیں یا اسے سیاسی مصروفیات کہیں، اسلام آباد میں ایک ہی روز میں 4 مختلف بینکوں میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ ڈاکو اسلحہ لے جاتے ہوئے رقم لے کر فرار ہو گئے ہیں اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ایک شہری اپنی جان سے ہاتھوں بیٹھا ہے تو 9 افراد اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور ڈکیتی کی وارداتیں اسلام آباد کے سیکٹر I9, G15, G9 اور G14 میں کی گئی ہیں۔ ڈکیتی کی تازہ ترین واردات اسلام آباد کے سیکٹر G10-4 میں ہوئی ہے۔ G10-4 میں نامعلوم ڈاکوؤں نے بینک کے سیکورٹی گارڈ پر فائرنگ کی اور 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈکیت بینک سے رقم لوٹ کر فرار ہو گئے، جبکہ زخمی گارڈ کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ اور G15 میں ہونے والی ڈکیتی میں 3 افراد گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ G9 میں ہونے والی بینک ڈکیتی میں ایک شخص کو کلیشنکوف کے فائر مار کر قتل کر دیا گیا، جبکہ 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور اسلام آباد کے سیکٹر G94 میں ڈاکو کیش وین کے گارڈ کو فائر مار کر کیش کا تھیلا لے کر فرار ہو گیا، اور ڈاکو نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کلیشن کوف تھی۔ ڈاکو کلیشن کوف لہراتے ہوئے کیش چھین کر فرار ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ شہر اقتدار ہے جی، یہاں پر پارلیمنٹ ہے، یہاں پر قومی اسمبلی ہے، یہاں پر سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے، یہاں پر وزیر اعظم ہاؤس ہے، یہاں پر پریزیڈنٹ ہاؤس پر سپریم کورٹ ہے، یہاں پر چیف جسٹس موجود۔ دوروں کے حوالے سے بات کریں، غیر ملکی مہمان بھی یہاں آتے ہیں، ساری تقریبات یہاں ہوتی ہیں، اور ایسے میں ایسی وارداتیں ہونا نہایت ہی افسوسناک ہے۔ نعیم جنجوعہ ہمارے ساتھ موجود ہے، نمائندہ سنو نیوز اسلام آباد سے۔ نعیم، بتائیے گا، اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں، اس پر انتظامیہ کیا کہتی ہے، سیکورٹی ادارے کیا کہتے ہیں، کیوں متحرک ہیں اتنے ڈاکو اور ان کو کوئی لگام کیوں نہیں ڈال پا رہا؟ جی، جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ یہاں پہ غیر ملکی بھی آتے ہیں، مہمان بہت آتے ہیں، تو یہ جو معاملہ 2-3 دن سے چل رہا ہے، 2 ڈکیتیاں ایک دن میں اس نے کرنے کی کوشش کی تھی، ایک ہی موٹر سائیکل سوار ہے یہ اور آتا ہے، اور یہ نیا سٹائل ہے، پولیس کے مطابق بھی یہ نیا سٹائل ہے کہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اکثر ڈکیتیوں میں ہوتا ہے ایسے ہے کہ جو ڈکیت ہیں یا جو ڈاکو ہے وہ آتا ہے اور وہ ہینڈز اپ کرواتا ہے لوگوں کے، اس کے بعد ان سے رقم چھینتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ آ کے پہلے فائرنگ کرتا ہے، لوگوں کو زخمی کرتا ہے اور مارتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ رقم کے بیگ اٹھاتا ہے یا ان سے رقم چھینتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ غیر ملکی آتے ہیں، تو کل رات کو ہم نے ایک خبر دی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ غیر ملکی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی تھی اور اس کے لیے روٹ لگا تھا۔ اس روٹ کے دوران ایک پولیس اہلکار جو فرضی پولیس اہلکار بنا اور اس نے ایک وردی پہنی اور SPU سے اس نے SMG جو ہے وہ فراڈ اور دھوکہ دہی سے جو ہے وہ وہاں سے لی، اور لینے کے بعد جو ہے وہ اب تک جو ہے واپس نہیں آئی ہے۔ 19 تاریخ کا واقعہ ہے اور اسی دن کا جس دن یہ ٹیم کا جو روٹ لگا ہوا تھا۔ اب پولیس کی نااہلی یہیں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک ایسا ان نون آدمی جو ایک یونٹ میں آتا ہے اور وہاں سے ایک اپنی گن لیتا ہے اور گن لینے کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ یہ جو وارداتیں ہیں یہ اس گن کے چوری ہونے کے بعد ہوئی ہیں۔ اب یہ گن تو نہیں، یہ بتائیے گا کیا ان وارداتوں میں سرکاری اسلحہ استعمال ہوا ہے؟ جی، میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو گن ہے یہ 19 تاریخ کو وہاں سے فراڈ کے ذریعے حاصل کی گئی تھی اور وہ شخص ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس حوالے سے جو ہے پولیس کی CTD کی اور CIA کی ٹیمیں جو ہیں وہ تحقیقات کر رہی ہیں کہ یہ جو ان ڈکیتیوں میں SMG استعمال ہوئی ہے کیا یہ وہی SMG ہے یا کوئی اور ہے۔ اب اس حوالے سے تو تحقیقات ہو رہی ہے، لیکن بہت ایزی ہے اگر اس کو پکڑنا چاہیں، کیونکہ اگر یہی وہ شخص ہے جس نے یہ گن چرائی ہے تو SPU میں اور جو یونٹ ہوتا ہے ان کے وہاں پہ کیمرے موجود ہوتے ہیں، جہاں سے یہ اسلحہ ایشو کرواتے ہیں وہاں پہ بھی کیمرے موجود ہوتے ہیں اور اس کو اب پکڑنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کام کرنا ہو تو جب پہلے دن ڈکیتی ہوئی تھی I9 میں، اس کے بعد اس نے چند ہی منٹوں کے بعد، چند 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ G15 میں جو ہے وہ ڈکیتی کی تھی۔ اس کے بعد بھی پولیس نے کوئی مؤثر ناکہ بندی نہیں کی اور اگلے دن ناکہ بندی نہیں کی۔ نعیم جنجوعہ، جب بھی ڈکیتی کی بات ہوتی ہے تو CCTV کیمراز کا ہمیشہ سے ذکر ہوتا ہے، ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ آپ نے بھی جیسے کہ کہا کہ فوٹیجز ہوں گی، تو کیا CCTV کیمراز آپریشنل ہیں اور دیکھی جا سکتی ہے؟ اگر فوٹیجز ہیں تو پھر کیوں نہیں کارروائی کی جاری؟ جی، ہم نے جب پولیس آفیشل سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں سے یہ ملزم آیا اور کیا یہ وینس کے پیچھے آ رہا تھا، اور وہ ساری جو فوٹیج روایتی طور پر دیکھی جاتی ہے۔ 300 اہلکار اور 300 کیمرے جو ہیں وہ چیک کیے جا رہے ہیں سیف سٹی کے کسی طرح جو ہے وہ اس ملزم کا سراغ مل سکے۔ لیکن آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ اگر سیف سٹی کے کیمروں سے مدد لی جائے یا کسی طرح جو پولیس جس طرح اپنی تحقیق کرتی ہے تو فوراً جو ہے اس
اس قسم کا ملزم جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، کیونکہ یہ سرے عام آتا ہے، اس کا سٹائل نیا ہے، سرے عام آتا ہے، اس کو کسی سی سی ٹی وی فوٹیج کی پرواہ نہیں ہے، کسی گارڈ کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ بینک کے اندر داخل ہوتا ہے، بینک کے سامنے جو ہے وہ وینز کو لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایسے ملزم کو پکڑنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن 3 دن گزرنے کے باوجود جو ہے وہ پولیس ابھی تک بری طرح ناکام ہے، اور خاص طور پہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو اسلحہ جو سرکاری چوری ہوا تھا، جو فراڈ سے حاصل کیا گیا تھا، اس کے اوپر اگر تحقیقات کی جا رہی ہیں تو اس کو اگر دیکھیں تو وہ ظاہر ہے جس یونٹ سے اس نے اسلحہ اپنا ریسیو کیا، اس نے وہاں سے فراڈ سے حاصل کیا، وہاں پہ کیمرے موجود ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اس کی تصویر جو ہے وہ واضح طور پر آ بھی سکتی ہے اور اس کو فوری طور پر گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پولیس کی طرف سے صرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جتنے سابق پولیس اہلکار تھے جن کو حال ہی میں ڈی آئی جی یا آئی جی نے کسی وجہ سے ڈسمس کیا، ان کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے کہ آیا کوئی سی ٹی ڈی کا اہلکار یا ایلیٹ فورس کا اہلکار تو اس میں ملوث نہیں ہے۔ پولیس ان واقعات کی تحقیقات کری۔ بہت شکریہ آپ کا نیم جنجوعہ۔